ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ من صاحب، ہمارے کولیگ ہیں، نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد کے ممبر ہیں، ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس سے جوائن کرے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عبداللہ صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ اس وقت ابھی بھی جاری ہے اجلاس، کچھ پتہ چلا ہے کہ اندر کیا ہوا، کیا نہیں ہوا؟ جی بالکل عارفہ، تقریباً 5 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے تقریباً جب سے یہ اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس آئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی وی سمیت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ موجود ہے. سب سے پہلے تو ایاز صادق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی، اور اس کے بعد جو ممبران ہیں جو اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے ان کو ویلکم کیا گیا وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے. اور پھر جو ہے ایک بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا پر ڈی جی ایم او کی جانب سے اور ڈی آئی بی کی جانب سے 2 گھنٹے سے زائد جو ہے ایک بریفنگ دی گئی، جس میں مختلف اسپیکٹ جو ہے اس کو دیکھا گیا. ہمارے ذرائع کے مطابق ان میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ریسنٹ ویوز ہے دہشت گردی کے خصوصاً خیبر پختونخوا میں، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ افغانستان سے جو وہاں پر افغانستان میں جو تبدیلی رونما ہوئی، اور پھر ٹی ٹی پی کے جو محفوظ پناہ گاہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو پاکستان منتقل کیا گیا، اس سے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی بہت بڑی ہے. جس پر 1-2 پارلیمنٹیرین نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ حکومت میں جو ایک سیاسی حکومت اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے طالبان کے ہزاروں لوگوں کو پاکستان منتقل کیا، اس پر کیا کارروائی ہوئی، ان افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، جس پر کوئی جواب جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر احتساب کا ایک نظام موجود ہے اور وہ چلتا رہے گا. جبکہ اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تقریباً 53 منٹ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے، پھر انہوں نے اسپیسیفکلی بلوچستان میں جو ہاسٹائل ایلیمنٹس ہے یا بیرونی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کس طرح بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور کس طرح مختلف ایشوز کو وہ پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر کے یہ سب کچھ کر رہی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے اوپر بھی بات چیت کی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے ساتھ جتنی چیزیں ہوئی تھی اس پر بھی ایک بریفنگ دی. لیکن اس کے بعد پارلیمنٹیرین جو ہے انہوں نے مختلف سوالات کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان سے کہا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، ہم اسے شکست دیں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ بتائیں کہ آبویسلی ریمارکس تو سبھی دیں گے اور سبھی بات کریں گے، بٹ کیا کوئی آپشنز بھی ڈسکس ہوئے کہ یا لاہ عمل اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ملٹری کی طرف سے کوئی آپشنز ہوں گے، حکومت یا پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے، یا جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ نیب 2 پہ بات ہونی چاہیے؟ آئی مین از دیئر اینی کانکریٹ وے فارورڈ جس پہ کوئی وہاں بحث ہو رہی ہے، یا ابھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھی کیسے ہے؟ جی بالکل، لاہ عمل پہ بھی اس حوالے سے بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ ٹیررسٹ اکراس دا بارڈر سے موومنٹ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے. تو اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے یا یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی کوئی ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جس کے خلاف بڑے آپریشن جو ہے وہ کیا جائے. تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بتائی کہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ چلتے رہیں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو کچھ لوگوں کو حساس علاقوں سے نکالا جائے گا. لیکن یہ سوات اور اس کے حوالے سے بڑا آپریشن جو خیبر پختونخوا میں 2008-2009 کے طرز پہ آپریشن ہوئے تھے یا آپریشن ضرب اعظم، اس طرح کے آپریشن نہیں ہوں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پر کچھ پارلیمنٹیرین نے جو اس وقت ایوان میں تھے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان ایک حساس معاملہ ہے. آلدو کے انوار الحق کاکڑ نے اپنے خطاب میں جو ایوان کے سامنے انہوں نے خطاب میں کہا کہ بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بی ایل اے جو ہے وہ ایک ہاسٹائل ایلیمنٹ ہے، وہ سپانسرڈ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے. لیکن کچھ پارلیمنٹیرین نے اس پر اعتراضات شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ جینین مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو حقوق کا مسئلہ ہے، بلوچستان میں جو دیگر وسائل ہے ان کے جو مسئلہ ہے، اور نوجوانوں کے جو وسائل اور احساس محرومیوں کا مسئلہ ہے، وہ ایک جینین ایشوز ہیں. اور جب تک یہ ایشوز حل نہیں ہوتے تب تک ہم بلوچستان کے مسئلے پہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ بی ایل اے کے خلاف ایک سائڈ پہ اگر
ऑपरेशन किया जाए और दूसरी साइड पे वहाँ के जो नौजवान हैं या वहाँ की जो सियासी क़यादत है उनको इंगेज किया जाए। लेकिन बलूचिस्तान पर जाने से पहले ये तजावीज़ सामने आई कि वहाँ की जो लीडरशिप है जिसमें डॉक्टर मालिक और इसके साथ साथ सरदार अख्तर जान मेंगल और दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं उनको भी इंगेज करें कि क्या BLA के खिलाफ ऑपरेशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी